صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. کہا کہ خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا اعلیٰ انسانی اقدار اور قومی خدمت کی روشن مثال ہے. شہید آفیسر نے ایک خاتون کی جان اور عزت کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر کے جرأت، بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی ہے. قوم ایسے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. وزیر اعظم نے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کے آرڈرز جاری کر دیے. گروپ کیپٹن عاصم طارق پر فائرنگ کرنے والے سفاک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی پریس کانفرنس میں تصدیق. کہا کہ ملزم پر شیطانیت سوار تھی، وہ لڑکی کو زبردستی لے کر جانا چاہتا تھا. شہید عاصم طارق کی مداخلت پر ملزم نے ان پر گولی چلا دی. ملزم محمد سعد عباسی کی عمر 21 سال ہے. گولی گروپ کیپٹن کو لگی جس سے ان کی موقع پر ہی شہادت ہو گئی. گروپ کیپٹن عاصم طارق نے وہی کیا جو ایک ذمہ دار شہری کرتا ہے. شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا سفر آخرت. شہید رہبر معظم کی نماز جنازہ تہران میں ادا. سپریم لیڈر کی صاحبزادی بہو داماد اور کمسن نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. رقت آمیز مناظر، فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار. امام خمینی مسلح سینٹر کے باہر لاکھوں افراد کی شرکت. پاکستان، سعودی عرب، ترکی سمیت 100 ممالک کے وفود کی شرکت. شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت. تہران میں جلوس جنازہ جاری. 8 جولائی کو نجف اور کربلا تعزیتی تقریبات ہوں گی. 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا. شہید رہبر معظم کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا اعلان. کہا کہ ایران ناقابل شکست ہے، قوم کو اندرونی معاملات پر ہوشیار رہنا ہوگا. ایرانی آرمی چیف کا بھی علی خامنہئی کی شہادت نہ بھولنے کا پیغام. کہا کہ شہید آیت اللہ خامنہئی کے قاتل اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے. سربراہ قدس فورس اسماعیل قانی کا شہید رہنما کو خراج عقیدت. کہا کہ رہبر معظم نے پوری زندگی عوام کے لیے جدوجہد کی ہے. آیت اللہ خامنہئی کے جنازے میں شریک عوام کے بھی انتقام کے نعرے. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت پر پاکستان سے اظہار تشکر. ایکس پر جاری بیان میں ایرانی سفیر کا وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ قیادت کا خصوصی شکریہ. کہا کہ پاکستان کا وفد تقریب میں شریک سب سے بڑا اور اعلیٰ سطح کا وفد تھا. یہ دونوں برادر ممالک کے دیرینہ تاریخی روابط، باہمی احترام اور لازوال دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے. گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد ایڈوکیٹ آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا مرحلہ مکمل. بلاول بھٹو زرداری مرکزی قیادت کے ہمراہ گلگت پہنچ گئے. تقریب میں شرکت کریں گے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,86,000 کی سطح عبور کر گیا. اور کراچی میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. مہم 12 جولائی تک جاری رہے گی. 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ٹاسک ہے. ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کے باعث خصوصی مہم شروع کی گئی ہے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. کہا کہ خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا اعلیٰ انسانی اقدار اور قومی خدمت کی روشن مثال ہے. شہید آفیسر نے ایک خاتون کی جان اور عزت کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر کے جرأت، بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی ہے. قوم ایسے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. وزیر اعظم نے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کے آرڈرز جاری کر دیے. گروپ کیپٹن عاصم طارق پر فائرنگ کرنے والے سفاک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی پریس کانفرنس میں تصدیق. کہا کہ ملزم پر شیطانیت سوار تھی، وہ لڑکی کو زبردستی لے کر جانا چاہتا تھا. شہید عاصم طارق کی مداخلت پر ملزم نے ان پر گولی چلا دی. ملزم محمد سعد عباسی کی عمر 21 سال ہے. گولی گروپ کیپٹن کو لگی جس سے ان کی موقع پر ہی شہادت ہو گئی. گروپ کیپٹن عاصم طارق نے وہی کیا جو ایک ذمہ دار شہری کرتا ہے.
شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت، شہید رہبر معظم کی نماز جنازہ تہران میں ادا۔ سپریم لیڈر کی صاحبزادی بہو داماد اور کمسن نواسی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ رقت آمیز مناظر، فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ امام خمینی مسلح سینٹر کے باہر لاکھوں افراد کی شرکت۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی سمیت 100 ممالک کے وفود کی شرکت۔ شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت۔ تہران میں جلوس جنازہ جاری۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا تعزیتی تقریبات ہوں گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید رہبر معظم کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کا اعلان۔ کہا کہ ایران ناقابل شکست ہے، قوم کو اندرونی معاملات پر ہوشیار رہنا ہوگا۔ ایرانی آرمی چیف کا بھی علی خامنائی کی شہادت نہ بھولنے کا پیغام۔ کہا کہ شہید آیت اللہ خامنائی کے قاتل اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ سربراہ قدس فورس اسماعیل قانی کا شہید رہنما کو خراج عقیدت۔ کہا کہ رہبر معظم نے پوری زندگی عوام کے لیے جدوجہد کی ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شریک عوام کے بھی انتقام کے نعرے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی سفیر کا وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ قیادت کا خصوصی شکریہ۔ کہا کہ پاکستان کا وفد تقریب میں شریک سب سے بڑا اور اعلیٰ سطح کا وفد تھا۔ یہ دونوں برادر ممالک کے درینہ تاریخی روابط، باہمی احترام اور لازوال دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد ایڈوکیٹ آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا مرحلہ مکمل۔ بلاول بھٹو زرداری مرکزی قیادت کے ہمراہ گلگت پہنچ گئے، تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,86,000 کی سطح عبور کر گیا۔ اور کراچی میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ مہم 12 جولائی تک جاری رہے گی۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ٹاسک ہے۔ ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کے باعث خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔